بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا وبالقاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما لبقية الله في الأرض وحجته على العالمين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قام ولا استقام الدين إلا بسيف علي وما لخديجة صلوات اللہ روز وفات اور روز شہادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف رہبر عظیم الشان آیات اعظام فقہاء کرام علماء عظام اور تمام شیعان حیدر کرار اور ان کے پیروان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند منان ہم سب کو اس عظیم الشان بی بی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی عظیم الشان خاتون کا نام ہے کہ پوری تاریخ بشریت میں آپ کو چند ہی خواتین ایسی ملیں گی کہ جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ آپ کا شمار پیغمبر کی حدیث کے مطابق ان 4 خواتین میں ہے جو کائنات کی خواتین کی سردار ہیں۔ ان میں ایک حضرت آسیہ علیہ السلام، دوسری حضرت مریم ہے اور تیسری جناب خدیجہ اور چوتھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ چوتھی پیڑھی میں، یعنی جو چوتھے جد ہیں آپ کے وہی ہیں جو پیغمبر اسلام کے، یعنی دونوں کا سلسلہ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے، اسی خاندان سے ہیں آپ، ایک ہی سلسلہ ہے۔ اور یہ وہ خاندان ہے کہ حضرت آدم تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی اس سلسلے کے اندر مرد ہیں حضرات ہیں، حضرت خدیجہ کے والد، دادا، پردادا، اوپر چلتے چلے جائیں، اسی طرح سے والدہ، پھر ان کی والدہ، اسی طرح سے عراق ہے، آپ چلتے چلے جائیں تو سب کے سب پاکیزہ لوگ ہیں جن کے اسلاف بھی طاہر ہیں اور ارحام بھی طاہر ہیں۔
نسب کے حوالے سے بہت زبردست اعلیٰ ترین خاتون، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں رہا، مشرک نہیں رہا، سب کے سب دین الہیہ پر تھے، اور نہ فقط یہ کہ تھے بلکہ محافظین دین الہیہ میں سے تھے۔ یہ افتخارات ہے۔ حضرت پیغمبر کی کوئی بھی بیوی اور کسی بھی بیوی کا نسب اس طرح سے نہیں ہے جیسے جناب خدیجہ کا، کہ جس کے اسلاف بھی اسی طرح ہوں اور جس کے ارحام بھی اسی طرح سے ہوں، اور جن کے آباء و اجداد جو ہیں وہ کسی بھی دور میں مشرک نہ رہے، بت پرست نہ رہے ہوں۔ لہٰذا نسب کے اعتبار سے یہ عالم ہے آپ کی فضیلت کا۔ اور جب ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھتے ہیں، یہ وہ کردار ہے کہ جو ظہور اسلام سے پہلے ہے، پیغمبر اسلام کی زوجیت میں آنے سے پہلے ہے۔ وہ یہ کردار ہے آپ کا کہ آپ نے خود نہ کبھی بت پرستی کی، آپ نے نہ کبھی خود شرک کیا، آپ ہمیشہ دین پہ رہیں، دین کی حفاظت کرتی رہیں، اور جس ماحول میں جہاں پہ گنتی کی اور شاذ و نادر خواتین اپنے آپ کو معاشرے کی آلودگیوں سے بچا سکتی تھیں، وہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسے ماحول میں رہتی تھی۔ اچھا یوں بھی نہیں تھا کہ کوئی کسی آلودگی میں ملوث ہونے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ زیادہ تر دولت مندوں کو دیکھیں گے کہ ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے آلودگی میں مبتلا ہونا، کیونکہ جب پیسہ آ جاتا ہے پاس تو آسائش بہت ہوتی ہے، خراب ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جناب خدیجہ کے پاس یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ نجابت میں اور پاکیزگی میں بے نظیر تھی مکے کے اندر، کہ حتیٰ کہ آپ کو اسی دور میں، یہ پیغمبر کے دور کی بات نہیں ہے، اسی دور میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی جو طہارت اور پاکیزگی ہے اس کی خود گواہی دی کہ مکے کے اندر خدیجہ جیسی خاتون نہیں تھی، وہ اپنی ذات میں بے نظیر تھی اور بے مثل تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ بلند تر سلوات۔ تو ذاتی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے بے نظیر خاتون تھی۔ جب پیغمبر اسلام سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو پیغمبر اسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کہہ کے یاد کیا، یہ آپ کی بزرگی کی وجہ سے، آپ کا کردار اتنا بلند تھا۔ اور جب آپ پیغمبر کی زوجیت میں آئیں، انسان کے پاس فدا کرنے کو، کسی بھی ذات پہ بھی فدا کرنے کے لیے چند چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مال۔ آپ کسی کو دوست رکھتے ہوں، کسی سے محبت کرتے ہوں تو آپ اپنا مال اسے دے دیتے ہیں۔ اگر کسی سے زیادہ محبت ہو تو مال پر اکتفا نہیں کرتے، بعض لوگوں کو آپ مال دے دیتے ہیں، جان نہیں دیتے اپنی۔ دوسرے نمبر پہ جان دینا ہے، پہلے آپ کوشش کرتے مال دیتے ہیں، اگر زیادہ چاہتے ہوں تو پھر جان دے دیتے ہیں،
اور اگر اور زیادہ چاہتے ہوں تو پھر آپ اپنی عزت اور آبرو کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی حرمت تک اس ذات پہ لٹا دیتے ہیں۔ جناب خدیجہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیغمبر پر، جنہوں نے دین کی خاطر، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا مال بھی لٹایا، اپنی جان بھی دے دی اور اپنی حرمت کی بھی پرواہ نہ کی، سب کچھ دے دیا۔ اس سے زیادہ نہیں دے سکتا انسان، یہ آخری منزل ہے۔ جناب خدیجہ ایک ایسی بے نظیر خاتون تھی، جب آپ پیغمبر کی زوجیت میں آئیں تو لوگوں نے بہت زیادہ تانے دیے آپ کو، اور لوگوں نے یہ کہا کہ اے خدیجہ آپ کس قسم کی خاتون ہیں، آپ نے ایک عرب کے فقیر سے شادی کر لی، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، آپ کے لیے تو اتنے بڑے رشتے تھے۔ اتنے جناب خدیجہ کو تانے دیے، اتنی بے حرمتی کی ان کی، کہ اس کے بعد جناب خدیجہ نے جب یہ محسوس کر لیا کہ یہ تانے صرف میری ذات تک محدود نہیں رہ رہے، بلکہ اگر میری ذات تک ہوتے تو میں برداشت کر لیتی، بلکہ اب یہ مجھ سے نکل کے پیغمبر اسلام تک جا رہے ہیں اور پیغمبر اسلام کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ پیغمبر نے لالچ میں شادی کی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نے پیغمبر کی طرف ان چیزوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی ساری دولت پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ آپ ملیکۃ العرب تھیں، 80,000 اونٹ تھے جو پوری دنیا کے اندر شام، یمن، مصر میں تجارت کیا کرتے تھے۔ 80,000 اونٹ کہنا آسان ہے اور رکھنا جو ہے اس دور میں بھی جو ہے ایک بڑا کام تھا، اور ان کی تدبیر کرنا، اور وہ بھی ایک خاتون، ان تجارت کا کوئی بھی مرد ان جیسا نہیں تھا۔ بڑے بڑے جو تاجر کہلاتے تھے اس دور کے، ابو سفیان کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا، یہ بھی کچھ نہیں تھے۔ یعنی ان تجار کا جو بڑے بڑے وہاں کے تجار تھے اور تاجر کہلاتے تھے، وہ تاجر بھی جناب خدیجہ کے سامنے کچھ شمار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ملیکۃ العرب کہلاتی تھی، 400 تو صرف غلام تھے ان کے، اور اس طرح سے جو ہے پوری دنیا میں ان کی تجارت ہوتی تھی، اور انہوں نے اس جگہ کو مرکز بنا لیا تھا، مکے کو ام القریٰ کہلاتا تھا، تجارت کا مرکز بن گیا تھا جناب خدیجہ کی وجہ سے۔ وہ تدبیر اتنی زبردست تھی ان کی، اور تجارت کے اصولوں سے جو واقف تھی اس دور کے اندر، اور اس طرح سے کہ تجارت بھی کرتی تھیں، اپنی نجابت کو بھی بچاتی تھیں، اپنی حیا کو بھی بچاتی تھیں۔ ایسے کسی بھی پروگرام میں آپ شرکت نہیں کرتی تھی کہ جہاں پر یہ شبہ ہو کہ یہاں پہ دامن داغدار ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، یعنی اتنی احتیاط کرتی تھی۔ واحد خاتون تھی کہ کسی بھی حوالے سے عرب میں آلودگی کے حوالے سے پہچانی اور جانی نہیں جاتی تھی، بلکہ آپ کو ہمیشہ ہر جگہ طاہرہ کہا جاتا تھا، اپنے آپ کو بچاتی تھی آپ بہت زیادہ۔ برائے عصمت جناب خدیجہ الکبریٰ بار دیگر بلند تر سلوات۔ اللہ لہٰذا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے قدموں پہ آپ نے اپنی دولت کو نچھاور کیا، اور بلکہ یہ کہا کہ آج سے اس دولت کے مالک آپ ہیں، کیونکہ جتنی بھی پراپرٹی تھی آپ کی وہ آپ کے نام سے تھی اور آپ کے نام سے چلتی تھی، لیکن آپ نے باقاعدہ طور پہ اسے منتقل کیا پیغمبر کی طرف، اور اس کے بعد پھر پیغمبر اس تمام پراپرٹی کے اور تمام مال کے مالک سمجھے جاتے تھے، اس طرح کر کے، تاکہ پیغمبر کے ہاتھ کھلا ہوا ہو، ہر دفعہ انہیں مجھ سے پوچھنا نہ پڑے، ہر دفعہ میرے مشورے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ نے کہا جو جی چاہے آپ کریں، یہ سارا مال اور یہ ساری دولت جو ہے وہ آپ کے اختیار میں۔
پیغمبر اسلام نے اسی وجہ سے یہ جملہ جو ہے آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال ختیجہ، دین کا قیام، اور دین کا قیام ہی نہیں، قائم ہونا ایک اہم مرحلہ ہے، لیکن اس کا باقی رکھنا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ ایک چیز آپ نے بنا دی، ایک دفعہ بن گئی، لیکن اس کو مینٹین رکھنا جو ہے، اس کے اوپر جو خرچہ ہے مسلسل، اس کو اسی طرح سے اسی آبرو مندانہ طور پہ باقی رکھنا، اس کی ساخت کو باقی رکھنا۔ پیغمبر نے کہا کہ دین دو چیزوں سے بچا بھی ہے اور قائم بھی ہوا ہے، اس میں سے ایک علی کی تلوار ہے اور دوسرا ختیجہ کا مال ہے۔ دو چیزوں نے جو ہے وہ دین کو بچایا ہے اور اسے قائم کیا ہے۔ پیغمبر اسلام جب آپ نے اعلان کیا بعثت کا تو لازم بات ہے سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ حضرت ختیجہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بڑھتے نہیں تھے، اور جب لوگوں نے بڑھنے کی بھی کوشش کی جناب پیغمبر اسلام کی طرف، ایک حضرت ابو طالب بہت زیادہ دفاع کیا کرتے تھے آپ کا، اور دوسری جناب ختیجہ تھی، اور جناب ختیجہ نے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں ہی نہیں بلکہ میرا پورا قبیلہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے مد مقابل۔ ہم کتنے لوگ پا سکتے ہیں اسلام میں ایسے؟ آج بھی کتنے لوگ ملیں گے آپ کو جو یہ کہے کہ میں بھی آپ کی مدد کروں گا، اور میں ہی نہیں پورا قبیلہ جو ہے میرا وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ بات کریں، اور پوری دولت جناب پیغمبر اسلام کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دی۔ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پہ بھوک پیاس مؤلفۃ القلوب لوگ، اور دین کی طرف راغب کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے جناب ختیجہ کے مال سے استفادہ کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ پورے دین اسلام کے اندر مجھے جس طرح سے اور جس قدر فائدہ جناب ختیجہ کے مال نے پہنچایا کسی مال نے نہیں پہنچایا۔ لہٰذا یہ کہ جناب ختیجہ کے مال سے استفادہ کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے غلام تھے اور کتنا ظلم ہوتا تھا۔ ہجرت کے مرحلے میں بھی ایسا ہی تھا، جب مدینے کی طرف لوگوں نے ہجرت کی تھی اس دور کے اندر، تو وہ جو ہجرت کر کے مہاجرین تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس کھانے کو تھا، نہ ان کے پاس جاب تھی۔ جہاد کرنا ہوتا ہے، آپ کو لڑائی کرنی ہوتی ہے دشمنوں سے، اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، برسر پیکار جب آتا ہے تو ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ خرچے کس نے اٹھائے؟ سارے یہ سارے خرچے اٹھانے کے لیے جناب ختیجہ جو تھیں وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، اور جناب ختیجہ پیغمبر کی پشتیبان تھی بہت زبردست قسم کی۔ یہ پیسے سے آپ کی مدد کی، اور جب پہلی توجہ کریں پیسے سے مدد الگ کی ہے، اور دوسری سپورٹ جو دی ہے پیغمبر کو وہ یہ دی ہے کہ جب آپ نے اعلان بعثت کیا تو سب سے پہلے جس نے اس اعلان پر لبیک کہا وہ جناب ختیجہ تھی، اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر میرے گھر میں ہی مجھے نہ مانتے ہوں لوگ، میری اہلیہ ہی میری ہم نظر نہ ہو، میری رائے پہ نہ ہو، تو میرے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے لوگوں کو کہنے کے لیے کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو سب سے پہلے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کے دین پہ ہوتی، وہ ان کی ہم نظر ہوتی، وہ ان کی ہم رائے ہوتی، وہ ہم ان کی عقیدہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے، تو جناب ختیجہ نے اسی لیے سب سے پہلے دین کو قبول کیا، اور سب سے پہلے اعلان کیا، سب سے پہلے نماز ادا کی، تاکہ کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اگر پیغمبر حق پہ ہوتے تو سب سے پہلے ختیجہ مسلمان ہو جاتا۔ اور یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی آپ نے، حتیٰ کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ سب سے پہلی خاتون ہے کہ جس نے جو ہے نماز کو ادا کیا جب کوئی نماز ادا کرنے والا نہیں تھا۔ ہم جب اس کی وہ دیکھتے ہیں پیغمبر کو قدم قدم کے اوپر بچایا، اور پیغمبر اسلام کے اوپر جب مصیبتیں آنا شروع ہوئیں، اور جب اقتصادی حالات پیغمبر کے خراب ہوئے، اور شعبہ ابو طالب میں تھے آپ کہ جہاں پر سختیاں اتنی زیادہ تھیں،
بہت زیادہ سختیاں تھیں، حتیٰ اس قدر سختیاں زیادہ تھیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتے تھے۔ اور حبیب الہی جو تھے، پیغمبر خدا، ایک ایک ہفتے تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، ایک ایک ہفتے تک گزر جاتا تھا، پیغمبر اسلام کو غذا نہیں ملتی تھی۔ اور اس طرح سے آپ پیغمبر کی دلجوئی بھی کیا کرتی تھی، پیغمبر کو سنبھالا کرتی تھی، پیغمبر کو سہارا دیا کرتی تھی۔ اور ختیجہ کا مال تھا جس نے شعب ابی طالب کے اندر اسلام کو قائم بھی رکھا، دائم بھی رکھا، اس کو مستحکم بھی بنایا اور مسلمانوں کو بھوک سے بچایا۔ یہ جناب ختیجہ کا مال تھا، حتیٰ کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے وہ عظیم الشان قربانیاں دیں اور دین میں اتنی استقامت اور دین کو اتنا قائم کیا، اس کے لیے اتنی کوششیں کی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس آتے تھے تو یہ کہہ کے آتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ جناب ختیجہ کو میرا سلام کہنا۔ ام المومنین، ام المعصومین جناب خدیجہ الکبریٰ پر بلند ترین صلوات۔ اللہ نے مسلسل آپ کو سلام بھیجے، حتیٰ معراج پہ بھی آپ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ختیجہ کو میرا سلام کہیے گا۔ اتنی پاکیزہ خاتون تھیں، شعب ابی طالب کے اندر جو ہے جو سختیاں برداشت کی آپ نے، اور وہ سختیاں اس طرح سے تھیں، ہم نے عرض کیا کہ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کو جو ہے وہ پتے چبانے پڑتے تھے اور زمین سے کھود کھود کے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کی جڑیں نکال کے آپ کو چبانا ہوتی تھی، وہاں پہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ استقامت اتنی زیادہ کی اور دین کو جو ہے وہ کمزور ہونے نہیں دیا۔ بچے تڑپتے رہے بھوک سے، بچوں کا سامنے دم نکل گیا مگر دین کے دم کو نکلنے نہ دیا، یعنی دین کی حفاظت کرتی رہیں، ہمیشہ بچاتی رہیں تاکہ پیغمبر اسلام جو ہے، اور جب بھی پیغمبر اسلام باہر سے آتے تھے تو زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ جو مکے کے لوگ تھے کیونکہ وہ آپ کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا جب بھی پیغمبر آتے تھے تو ہمیشہ یہ محسوس کرتی تھی کہ پیغمبر تھکے ہوئے، یا یہ کہ پیغمبر کو جو ہے وہ زخمی کر دیا ہے، تو آپ پیغمبر اسلام کے زخموں کو دھویا کرتی تھی، پیغمبر کو سہارا دیا کرتی تھی۔ وحی کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ تھی کہ پیغمبر کو سہارا دیا، پشتیبان رہی اور ہمیشہ پیغمبر کو یہ کہتی رہی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں جس حد تک بھی ہو سکے گا میں جو ہے دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ پیغمبر اسلام اپنی پوری زندگی آپ کے چلے جانے کے بعد بھی جب گھر آتے تھے تو جناب ختیجہ کو یاد کرتے تھے آپ، جناب ختیجہ نے آپ کی اتنی خدمت کی، اور یہ شعب ابو طالب کی جو سختیاں تھیں تقریباً 25 سال پیغمبر کے ساتھ رہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر 50 سال تھی اور 25 سال جو ہے وہ آپ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ گزارے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال تھی، 40 سال نہیں تھی، اور آپ دوشیزہ تھیں، باکرہ تھیں اور نجیب خاتون تھیں ایک، اور 25 سال تک مسلسل پیغمبر اسلام کی خدمت کرتی رہیں، پیغمبر اسلام کو بچاتی رہیں، پیغمبر اسلام کے دین کو بچاتی رہیں۔ اور پھر جب شعب ابو طالب کی سختیاں جتنی زیادہ تھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ وہاں سختیاں بہت برداشت کی، آپ نے بھوک زیادہ برداشت کی، اور امکان یہ ہے کہ جو آپ نے ایک جڑی بوٹی وہاں پہ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے کھائی ہے، یہ امکان ہے کہ اس میں زہر ہو یا وہ زہریلی تھی کہ جس کی جو سبب بن گئی آپ کی وفات اور شہادت کا۔ لہٰذا یہ ہے کہ شعب ابی طالب کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام کی یہ زوجہ باوفا اس دنیا سے چلی گئیں، اور جو قبرستان ابی طالب تھا، ابو طالب علیہ السلام کا جو قبرستان تھا، اس سے پہلے جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے آپ کو چھوڑ کے جا چکے تھے، جو ستون محکم تھے پیغمبر کے لیے۔ اور پھر یہ دوسرا ستون جو تھا، اتنی شدت تھی
جب آپ اس دنیا سے گئیں تو پیغمبر اسلام کے غم میں اتنی زیادہ شدت تھی، پیغمبر برداشت نہ کر سکے، پیغمبر نے 1 سال تک آپ کے اوپر ماتم کیا ہے، 1 سال تک آپ کے اوپر گریہ کرتے رہے۔ اور جب آپ آئے ہیں جناب خدیجہ کو دفنا کر، تو جناب فاطمہ چھوٹی سی تھیں، آپ کو جو ہے وہ جناب فاطمہ آئیں اور آپ کے گلے سے میں باہیں ڈال دی اور آپ سے چپٹ گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو آپ نے دلاسے دیے۔ یہ وہ عظیم الشان عزیزان محترم خاتون تھی جس نے جو ملکۃ العرب رہی، لیکن جب پیغمبر کے گھر سے گئی ہیں تو آپ کے جسم پہ جو کپڑے تھے اس میں جگہ جگہ پیول لگے ہوئے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب یہودی نے ایک مرتبہ دعوت دی ہے آپ کو شادی پہ آنے کے لیے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جناب فاطمہ نے پوچھا کہ اماں جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہودی نے اپنی بیٹی کی شادی پہ مجھے بلایا ہے اور میرے پاس کوئی کپڑے نہیں، کوئی ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ جسے میں جا کے پہن کر اس شادی میں جا سکوں، میرے ہر کپڑوں میں جا بجا پیول لگے ہوئے۔ یہ وہ خاتون ہے جو ملکۃ العرب تھیں، لیکن کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ آخری وقت میں بھی پیغمبر سے یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر میں رہی، آپ کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا، یا رسول اللہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی کہ آپ پہ اپنی جان سے، آپ کا دفاع اپنے مال سے اور اپنی حرمت سے کرتی رہی۔ یا رسول اللہ اگر اس 25 سال میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں خدیجہ یہ کیسی باتیں کرتی ہے، آپ تو وہ تھی جو مستحکم ستون تھی دین کے لیے، آپ نے دین کے لیے بڑی خدمت انجام دی ہے۔ عزیزان محترم جناب فاطمہ کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی، آپ کی خواہش یہ تھی یا رسول اللہ میری اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، میری ایک ہی خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ میری بچی کا خیال رکھیے گا۔ یا رسول اللہ میری بچی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، میری بچی میں کوئی ہاتھ اٹھانے نہ پائے۔ میں کہوں گا یا خدیجۃ الکبریٰ آپ کو جناب فاطمہ کا بڑا خیال تھا کہ اس بچی کا خیال رکھا جائے، اس بچی کو کوئی زور سے بات نہ کرے، اس سے کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرے، اس کو تماچا نہ مارا جائے، مگر یہی وہ بیٹی تھی جس کے گھر پہ آگ لے کے آئے، مسلمانوں نے آگ لگا دی، تماچا مارا گیا، کوڑا مارا گیا، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی۔ یہی وہ بچی تھی جو آوازیں دے رہی تھی سبت علیہ مصائب لا سبت علی الیام سرد لیالیا۔ اے بابا تیرے چلے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں میں پڑتی سیارات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے بابا اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ پڑ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حضرت خدیجہ کے نقوش اور ان کے آثار، ان کی سیرت کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کی ہمیشہ سے ایک دعا رہتی ہے اور ہے، اور بار الہ ہماری سب سے بڑی دعا بھی یہ ہے کہ حضرت حجت ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔